میڈیا پہلے ہی چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال کالی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چینی مافیا پر ایک رپورٹ بھی آ گئی اور اب پاور سیکٹر کے گردشی قرضے 1900 ارب تک پہنچ گئے۔ یہ وہ خون ہے جو آپ سے بلوں کے ذریعے چوسا گیا اور ابھی تک چوسا جا رہا ہے۔ تو جب یہ کمپنیاں عوام اور حکومت دونوں کو چونا لگا سکتی ہیں تو پھر ان سے دوبارہ معاہدہ کیوں؟ السلام علیکم۔ وکی لیکس کے اور ایڈورڈ سنوڈن کے انکشافات ہوں یا پھر پیناما لیکس، ان سب میں کچھ ایسا بھی نیا نہیں تھا جس کے بارے میں باخبر لوگ تو نہ جانتے ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تفصیلات کا شاید علم نہ ہو، لیکن جو بھی بتایا گیا وہ دنیا پہلے سے جانتی تھی کہ امریکہ کیا کیا کرتا ہے، دنیا کی اشرافیہ کالے دھن کو سفید کیسے بناتی ہے۔ بس فرق اتنا تھا کہ وکی لیکس اور ایڈورڈ سنوڈن یا پھر پیناما لیکس ان کارناموں کی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ معاملہ چینی مافیا اور آئی پی پیز کا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میڈیا پہلے ہی چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال کالی ہے اور کسی طرح چینی اور بجلی مافیا کی چاندی ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چینی مافیا پر ایک رپورٹ بھی آ گئی اور اب آئی پی پیز کا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کیسے عوام کو لوٹا گیا، حکومت پر گردشی قرضوں کے پہاڑ توڑے گئے اور آئی پی پیز نے کیسے خوب پیسے بنائے۔ وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ایندھن کی مد میں ملکی خزانے کو 65 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ کیسی عجیب بات ہے، ایک طرف تو آئی پی پیز کے منافع کمانے کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے جبکہ دوسری جانب پاور سیکٹر میں گردشی قرضوں کا حجم بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری دور حکومت میں گردشی قرضہ 228 ارب تھا اور اب نواز شریف کے دور حکومت میں یہ قرض 480 ارب روپے ہو گیا، جس میں ماہانہ 10 ارب روپے اضافہ ہوا۔ یہی نہیں بلکہ پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں گردشی قرضوں میں 41 ارب روپے ماہانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تحریک انصاف کی دور حکومت میں روزانہ ملکی خزانے کو 1 ارب روپے کا جھٹکا لگایا جا رہا ہے اور اب پاور سیکٹر کے گردشی قرضے 1900 ارب تک پہنچ گئے اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ آپ نے قومی بچت کی اسکیموں کے نام تو سنے ہوں گے اور لوگ اس میں سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کا عوام کو منافع کتنا ملتا ہے؟ مشکل سے 8 سے 10%۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے پاور سیکٹر یا توانائی کے شعبے میں سرمایہ کرنے والوں کو کتنا منافع دیا؟ 70% سے بھی زیادہ۔ یعنی جن سرمایہ کاروں نے پاور سیکٹر میں 100 روپیہ لگائے وہ 70 سے 72 روپے منافع کماتے رہے۔ کیا کبھی سنا ہے کہ ایسا منافع بخش کاروبار؟ اور اگر نہیں تو سوچیے گا بھی مت، کیونکہ وہاں تک آپ کی تو رسائی نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف بجلی کے بھاری بل ادا کرنا ہے یا پھر آپ کے لیے قومی بچت کی اسکیمیں ہیں یا کمیٹیاں ڈال کے آپ گزارا کر لیں۔ بڑے منافع تو صرف بڑے مگرمچھوں کے لیے ہیں۔ آئیں ذرا نظر دوڑائیں کہ انرجی سیکٹر میں منافع کا یہ گورکھ دھندا شروع کیسے ہوا۔ آئی پی پیز کے اندر تو ان کمائی کی کہانی شروع ہوتی ہے جب سے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک 1994 میں بجلی کا بحران بڑھا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں ہائیڈل بجلی کی قیمت 9 پیسے فی یونٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ پبلک سیکٹر میں چلنے والے تھرمل پاور ہاؤسز سے حاصل ہونے والی بجلی اس کے ساتھ مکس کر کے بجلی کے فی یونٹ 1 روپیہ قیمت تھی۔ اس وقت کی حکومت نے بجلی میں سرمایہ کاری کے لیے نجی سیکٹر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سیکٹر کو آئی پی پیز کا نام دیا گیا، جنہوں نے حکومت کو بجلی فراہم کرنے کے لیے نجی بجلی گھر بنائے۔ آئی پی پیز کے تحفظ کے لیے اسی سال انرجی پالیسی آئی، اسے 7 روپے آئی پی پیز، لیکن بے نظیر بھٹو فی یونٹ بجلی کے معاہدے کیے انہوں نے۔ معاہدوں کے مندرجات پڑھیں تو ان معاہدوں کو فائدہ پہنچانے آئی پی پیز کی تمام شقیں صرف ان کے لیے تھی۔ اس پالیسی کے تحت حکومت آئی پی پیز کو بجلی کی تیاری کے لیے ایندھن فراہم کرے گی۔ آئی پی پیز حکومت پاکستان سے ایندھن لے کر بجلی تیار کرنے اور ایک بڑے منافع کے ساتھ حکومت کو بجلی واپس فروخت کرنے لگے۔ اور جب آپ کو ٹی وی پر ان آئی پی پیز کی منافع خوری کی داستانیں سناتا تھا تو کوئی کان نہیں دھرتا تھا۔ اب وزیر اعظم کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ نے سب پول کھول دیے۔ 1994 کی پاور پالیسی کے بعد پرویز مشرف کے دور حکومت میں 2002 میں ایک اور پالیسی آئی۔ اس پالیسی کے تحت 58 بلین روپیز کی سرمایہ کاری کی گئی، جس سے اب تک 203 ارب روپیہ منافع کما چکے ہیں۔ انکوائری کمیٹی کے مطابق 2013 کے فریم ورک کے تحت بجلی بنانے کے 8 منصوبے لگائے گئے اور 2013 کے فریم ورک کے تحت کمپنیوں کو 6 ارب 33 کروڑ روپے کی زائد ادائیگیاں کی گئی۔ اب شریفوں کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ 2015 میں نواز شریف کی پاور پالیسی کے تحت قائم بجلی گھروں کے منافع کی شرح 71% تک پہنچ گئی۔ انکوائری کمیٹی کے مطابق بجلی بنانے والی کمپنیز نے بجلی بنانے کے لیے تیل کم استعمال کیا لیکن ظاہر زیادہ کیا تاکہ بجلی کی قیمت زیادہ ہو، یعنی عوام کے لیے بھاری بل اور آئی پی پیز کے لیے بھاری منافع۔
اب اسی رپورٹ کے مطابق آئی پی پیز بڑے پیمانے پہ ایندھن چوری میں ملوث پائی گئی، یعنی حکومت سے جتنا ایندھن لیا گیا اتنی بجلی تیار نہیں ہوئی۔ اس طرح بجلی گھروں کی لاگت بھی حکومت کو غلط بتائی گئی، یعنی لاگت بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی۔ اس طرح رپورٹ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ آئی پی پیز نے حکومت کی جانب سے 18% منافع کی بجائے 60 سے 70% نفع کمایا، اور آئی پی پی سے ہونے والے معاہدے کے مطابق حکومت اس بات کی پابند تھی کہ کوئی بجلی گھر بجلی تیار کرے یا نہ کرے اسے منافع دیا جائے گا۔ اسی طرح ایندھن چوری، کم پیداوار، غلط لاگت، اضافی منافع کے ذریعے آئی پی پیز نے قومی خزانے کو 200 ارب روپے سالانہ کا ٹیکہ لگایا۔ اب حیرانی ہوئی کہ جو بجلی ہمارے ملک میں 14 سینٹ فی یونٹ پیدا کی جاتی ہے، وہی بجلی چائنا، انڈیا اور ویتنام میں 8 سینٹ میں پیدا ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں یہ 9 سینٹ فی یونٹ بنتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ حکومت اور عوام یہ بجلی پیدا کرنے والے پرائیویٹ ادارے یا آئی پی پیز کیسے چولہا لگاتے رہے، اور اس وجہ سے تمام اخراجات ڈال کر عوام کو فی یونٹ تقریباً 23 روپے کی بجلی پڑ رہی ہے، یعنی انڈیا، ویتنام اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں تقریباً 75% مہنگی بجلی ہمیں بیچی جاتی ہے۔ مبارک ہو آپ کے اپنے خطے میں سب سے مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ تو کہتی ہے کہ 2002 میں سے 2020 تک قومی خزانے کو 565 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا۔ 1994 میں 50 ارب کی لاگت سے لگائی جانے والی بجلی گھر آج تک 415 ارب روپے منافع کما چکے ہیں۔ اب یہ جو پاور پالیسی کے تحت قائم بجلی 2015 کے گھروں کی منافع، اس کی شرح 71% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ خون ہے جو آپ سے بلوں کے ذریعے چوسا گیا اور ابھی تک چوسا جا رہا ہے، وہی بل جنہیں دیکھ کر کئی غریب لوگوں نے خودکشی کر لی، کئی وابڈا کے دفتروں میں چوٹیاں چٹکاتے رہے، مگر آئی پی پیز کے منافع اور حکومت کے گردشی قرضے بڑھتے رہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ انکوائری رپورٹ نے سفارشات کیا پیش کی۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ پرائیویٹ بجلی گھروں کو کئی گنا زیادہ ادائیگیاں ریکور کی جائیں، بجلی گھروں کا منافع ڈالرز کی بجائے روپے میں کیا جائے، اور ان سفارشات پہ عمل سے مستقبل میں 4700 ارب روپے کی بچت ہوگی، اور پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدے ٹیک اینڈ پے میں تبدیل کیے جائیں، یعنی اس سے 150 سے 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ یعنی حد ہے نا کہ جن کمپنیوں نے عوام کو چونا لگایا ان کے ساتھ دوبارہ معاہدے کیے جائیں۔ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کمپنیوں سے نہ صرف ساری ریکوری کی جائے، گردشی قرضے بھی ان سے پورے کیے جائیں، اور ان کمپنی کے مالکان کو جیل میں ڈالا جائے، بلکہ جس طرح انہوں نے 1994 سے لے کر اب تک عوام کا خون چوسا ہے، ان کمپنیوں کو تحویل میں لے کے یہ حکومت عوام کو سستی بجلی فراہم کرے۔ جب یہ کمپنیاں عوام اور حکومت دونوں کو چونا لگا سکتی تو پھر ان سے دوبارہ معاہدہ کیوں؟ اب ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو ہوتا آیا، آپ کو یاد ہے۔ یہ آئی پی پیز حکومت کو کیسے تڑیاں لگاتی ہیں کہ واجبات کی ادائیگی کی جائے ورنہ بجلی بند کر دیں گے، اور حکومتیں سر جھکا کے حکم بجاتی لائیں، اور اب بھی یہی کمپنیز ہیں کروڑوں روپے لے کر کیس لڑنے والی کارپوریٹ وکیلوں کی خدمات حاصل کریں گی، پھر عدالتوں میں کیسز کو ایسا الجھایا جائے گا۔ اور ویسے بھی آئی پی پیز لنڈن کی عدالتوں میں جانے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں۔ نندی پور سکینڈل آپ کے سامنے ہے، عوام کے اربوں روپے اس میں جھونکے گئے، لیکن کوئی ریکوری ہوئی؟ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہر وقت کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرنے کا راگ تو الاپتے، شوگر اور آئی پی پی مافیا کو کیسے بے نقاب کرتے ہیں، اور عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے۔ پیناما کا ڈرامہ تو سب نے دیکھ لیا۔ عوام کو ابھی تک عمران خان کے وہ الفاظ یاد ہیں جو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ادا کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، میں نواز شریف احتجاج کر رہا ہوں پاکستانی شہری ہوتے ہوئے، میرا یہ حق ہے۔ آپ سے کہنا کہ آپ کی نااہلی آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے میں کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل چلانے لگا ہوں۔ اس کے بعد عمران نے بل جلا دیا۔ اب چونکہ آئی پی پیز کی کرپشن آپ کے سامنے آ چکی ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا کرتے ہیں، دیکھیں گے کہ اس کے بعد رپورٹ مزید کیا کہتی ہے جب یہ منظر عام پہ آئے گی۔ لوگوں کی نظریں اس وقت اپنی حکومت پہ لگی ہوئی، کیا ان کو ان کا لوٹا ہوا پیسہ اور کھویا ہوا حق ملے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ until the next time، اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو
تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔